نارہ قال تعالی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام دائز پر تشریف فرما استاد محترم حضرت مولانا اشفاق الرحمن صاحب اور مولانا جمیل صاحب اور سلمان فارسی چیریٹیبل ٹرسٹ کے روح رواں حضرت مولانا مفتی جنید احمد صاحب فلاحی اور معزز شخصیات، اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اس وقت ہم جس بابرکت جلسے میں بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ اس قسم کا پروگرام اس شہر کے اندر، اور یہ جو جلسہ دوسرا جلسہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، واقعی ایک بہت ہی زبردست فکر کو لے کر سلمان فارسی چیریٹیبل ٹرسٹ جو اٹھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اس کی افادیات سامنے آنے لگی تو اندازہ ہوا کہ کس قدر اس چیز کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم بڑا طبقہ یہاں پہ علماء اور مدارس کا ہے، اور انہی علماء اور مدارس کو اس ٹرسٹ نے اپنے ساتھ اسکول والوں کو جوڑ لیا۔ اب تک کہ اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن جب ہم خود اسکول کی لائن میں پہنچے اور اسکول کا قیام کیا، اور جو مشکلات اس وقت قانونی طور پہ یا حکومت کے اعتبار سے یا ان کا جو بھی پروگرام ہو کہ جس طرح سے ان نونہالوں کو اسلام سے دور کرنے کا ایک منظم پروگرام چل رہا ہے، جو شاید کہ جو لوگ اس لائن سے اسکول سے نہیں جڑے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کو اگر عصری علوم کو لے کر چلنا ہے تو کن کن دشواریوں کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسا ایک پروگرام ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اگر اس جیسی تنظیمیں نہیں اٹھی اور فکر نہیں کیا گیا تو آئندہ آنے والی نسلوں کو شاید کہ ہم توحید پر قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اس قسم کے پروگرام ایک دم سامنے نہیں آتے، بہت دھیرے دھیرے یہ چیزیں اور یہ زہر کو گھولا جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت میں، ایسے مبارک وقت میں، ایسے علماء کی ان چیزوں پر نگاہ پڑی اور انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کر کے اس کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ ہر ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ کم سے کم یہ تو ہو کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو، اللہ نے ہماری گود میں یہ جو نونہال دیے ہیں، یہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمیں ایمان کی حالت میں ملے ہیں،
یہ جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر ان کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُمَسِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، یہ تحریک باقاعدہ چلائی جا رہی ہے، اور اس وقت میں ملت کا اور امت کا ایک بڑا طبقہ اپنی آنکھ میچ کر بیٹھا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے ہماری نسلوں کے نوجوانوں کی آنکھیں کھول کر یہ بتا دیا کہ دیکھو، اگر تم نے آئندہ اپنی نسلوں کے متعلق یہ نہیں سوچا تو آئندہ یہ تمہاری نسلیں ایسی ہوں گی کہ نہ تمہارا جنازہ پڑھ پائیں گی، نہ تمہارے لیے ایثار ثواب کر پائیں گی، نہ تمہاری آنے والی نسلوں کو دین پہ رکھ پائیں گی۔ یہ سلمان فارسی چیریٹیبل ٹرسٹ کا ہم سب پر احسان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو اے جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنی آنے والی نسلوں کو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں میں ہر طرف سے کس طرح سے ارتداد کو اور شرکیہ ماحول کو گھسڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر اس وقت کے اندر ہم نے بیداری کا ثبوت نہیں دیا، میں نے اس رسالے کو بغور اس کا مطالعہ کیا، ان آیات کا مطالعہ کیا، دیکھ کے میں حیران ہو گیا، اور مجھے ایسا لگا کہ واقعی ہے کہ ایسی کوشش ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ آیتیں اسپر کرا دی، ہم نے ان کو حفظ کرا دی، ان کے معنی و مطالب سمجھا دیے، ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کا اندازہ لگا کے دیکھ لیں، اپنے خاندان میں، اپنے گھرانے میں اندازہ لگا کے دیکھ لیں، کتنے ہمارے بچے ایسے ہیں کہ جن کو کلمہ توحید اور کلموں کے معنی اور مطالب اور اس کی حقیقت معلوم ہو، ہمیں نہیں معلوم، ہمارے بچے نہیں سمجھتے کہ ہم صبح سے شام تک کے ہمارے یہاں جو کچھ ماحول چل رہا ہے، اور نہ اس کی طرف ہماری بہنوں کی فکر ہے، نہ ہمارے بھائیوں کی فکر ہے کہ ہماری گود میں پلنے والے بچے، اور اس کی فکر جب ہوتی کہ جس طرح ہم دنیا میں کامیابی کے لیے یا عصری علوم کے لیے یا دنیا میں آگے بڑھنے اور ترقی کے لیے جتنا اپنی جان، اپنا مال، اپنے اوقات، اپنی فہم سب کچھ خرچ کرتے ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہوتا، اگر ہم یہ سمجھتے کہ ہم جب تک کہ اپنی اولاد کی اس انداز میں فکر نہ کریں گے، ہمیں کون بتائے گا؟ یہ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ علماء جو ہیں یہ تو صرف مدرسوں تک جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ علماء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرمایا بعثت معلما، ساری دنیا کے لیے ہدایت کا پیغام لے کے آئے، جو سب سے بڑے معلم ہیں، یہ ان کے وارث ہیں، ان کے وارث یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان بچوں کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے دین کی حفاظت کیسے ہوگی۔ یہ جب تک کہ ہم نے یہ سمجھا، اور ایک طبقے نے عصری علوم نے علماء کو یہ کہہ کے الگ کر دیا کہ بھائی ان لوگوں کو معلوم نہیں دنیا کس ترقی کی راہ پہ چل رہی ہے، لیکن یاد رکھیے ان کے پاس جو علم ہے یہ قرآن کا علم ہے، ان کے پاس جو علم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم ہے۔ جب ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، ہماری دنیا بھی اسی طرح کامیابی ہوگی اور آخرت بھی ہماری کامیابی ہوگی۔ اور یہ ہمارے بچے سب سے بڑے، ایک ماں، ایک باپ جو اپنے لخت جگر کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، اس کے ایک کانٹا اگر چھپ جائے یا ایک باریک سے ایک تکلیف ہو جائے، ماں رات بھر نہیں سوتی، باپ بے چین رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اگر ہم نے اپنے ان دو نہالوں کی تربیت نہیں کر پائے، ایمانی تربیت ان کی نہ ہوئی، ان کو توحید پر قائم نہ رکھ پائے، ہمارے یہ بچے کل جب یہ ہوگا
کہ جب ان کو یہ ہوگا کہ ان کو لے جایا جائے گا ماں باپ کے سامنے، ابا نمازی بھی تھے، امی نمازی بھی تھی، گھر کے اندر دین کا ماحول بھی تھا، دعوت کی لائن سے کام بھی چل رہا تھا، سب چل رہا تھا، لیکن ہم نے بچوں کو آنکھ میچ کے ایسے اداروں کے حوالے کر دیا تھا، ہمیں معلوم نہیں پڑا کہ کب ان کے ذہنوں میں ایسا زہر گھول دیا گیا کہ وہ حدیث پر اعتراض کرنے لگے، وہ قرآن کی آیات پر اعتراض کرنے لگے، وہ اپنے والدین کی دینداری پہ اعتراض کرنے لگے، اور جب ان کا جنازہ سامنے رکھا ہے، اب بچہ کھڑا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے کہہ دے کہ اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے باپ کو جنت نصیب فرما دے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، دیکھو اللہ کا فیصلہ ہے إِلَّا إِيَّاهُ، یہ عبادت اسی کی ہوگی، چاہے ماں باپ کتنے ہی بڑے ہو جائیں، لیکن جب تک کہ وہ ماں باپ بڑے نہیں ہیں کہ جو اپنے اولاد کو دین کے حساب سے، ان کے ایمان کے حساب سے ساری دنیا کی ترقی دیتے ہوئے ان کو یہ بتا دیں کہ دیکھو بھائی جنت کا راستہ یہ ہے، آخرت کی فکر یہ ہے، دیکھو تم مرو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر تم ایمان کی حالت میں جانا۔ بلکہ ہر باپ وہ جملہ کہتے ہوئے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے اٹھائے اور پوچھے صبح سے شام تک کے اپنا حرز جان بنا لے اور پوچھتے رہے کہ ما تعبدون من بعدی، بیٹے ہمارے بعد تم بتاؤ کس چیز کی پرستش کرو گے، تم کس کی راہ پہ چلو گے، تمہارے پاس ہدایت نامہ ہے، تمہارے پاس اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک ہاتھ میں تمہارے قرآن ہے، ایک میں زندگی گزارنے کا سامان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت ہے، یہ دو تمہارے پاس ہدایت نامے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان یہ دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک کہ ساری دنیا ہمارے سینے سے چمٹی رہے، ہمارے ہاتھوں میں رہے، لیکن ہمارے ہاتھ میں ایمان نہ رہے، ہماری نسلوں میں ایمان نہ رہے، ہمارے بچوں کی زبان پہ قرآن نہ رہے، کلمہ نہ رہے، توحید نہ رہے، رسالت نہ رہے، بتائیے تو ہم جب جائیں گے، ہم چاہے ہمارا جنازہ اٹھ کے اس طرح سے جا رہا ہو کہ ایک مسلمان کا جنازہ جا رہا ہے، مسجد کے دروازے پہ جنازہ رکھا ہے، لیکن نہیں معلوم کہ اس قبر کے اندر اس کی وجہ کیا تھی، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہم اپنے بچوں کو توحید پر اور رسالت پر قائم کر کے نہیں رکھ پائے۔ میرے محترم بزرگوں، جہاں بہت سارے کام یہ سوسائٹی کر رہی ہے، یہ اس وقت میں یہ کام کر رہے ہیں، اس میں ایک سب سے بڑا کام یہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس بات کی فکر کری اور یہ بلکہ سارے اسکول والوں کی آنکھیں کھول دی۔ ہم اپنے بچوں کو الحمدللہ ہمارے اسکولوں میں بہت سارے بچے، اس وقت 3000 سے زائد بچے، 3500 بچے، کل بھی میں مفتی ذکاء اللہ صاحب کی خدمت میں ان کو بلایا تھا اور ان کا ایک پروگرام کرایا میں نے، خاص کر کے بیٹیوں میں قریب 700 لڑکیاں موجود تھی، اور میں اپنے وقتاً فوقتاً اپنے اساتذہ کو وہاں میں نے بلانے کی درخواست کی ہے، انشاءاللہ بلاتے رہوں گا۔ ہم اپنی بیٹیوں کو بتائیں، ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ان کو دین پہ لائیں، ان کو حیا پہ لائیں، ان کو پردے کے دائرے میں لے کے آئیں، ان کی افادیت بتائیں، دنیا میں اس کی کامیابی بتائیں، آخرت میں اس کی سرخروئی بتائیں، اور بتائیں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی یہی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس سلمان فارسی چیریٹیبل ٹرسٹ کو اور اس کے سارے ذمہ داروں کو، اس کے معاونین کو، ان کے لیے ہم سب مل کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس قدر بصیرت افروز اور حوصلہ افزا حضرت قائی صاحب کی بھی عمر کو اللہ تعالیٰ عاطفت کے ساتھ دراز فرمائے۔ اب آئیے